تم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری سرشٹی ایک ہی ماتا اور ایک ہی پتا سے ہوئی ہے، تمہاری رچنا ایک ہی پتا اور ایک ہی ماتا سے ہوئی ہے۔ من ذکر و انثی پر غور کرو، تمہارا پتا ایک، تمہاری ماں ایک، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا کے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ہم سب کا باپ ایک ہے اور ہم سب کی ماں ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے پورے ورلڈ، پورے جگت کی مانوتا اور انسانوں سن لو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک اور تمہاری ماں ایک، باپ کا نام آدم، ماں کا نام حوا، ہندو پوتر گرنتھوں کے مطابق دیکھ لے تو باپ کا نام آشو منو اور ماں کا نام ہیوتی حوا یا شتروپا۔ میرے بھائیوں، ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے، ہم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسی لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہماری کاسٹ بڑی ہے، ہماری کاسٹ چھوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں تو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی چلی آ رہی ہیں، میں خان ہوں، میں ترک ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ محمد رسول اللہ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے اندر، اس خطبے کے اندر بھی آپ نے ایک ہی بات کہی، کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ ہے مسلمانوں سنو، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب آدم کی سنتان ہو، کلکم من آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی سنتان ہو، و آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے تم سب مٹی سے بنے ہو، مٹی کے سے پیدا ہوئے ہو۔ سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر فضیلت سرشتہ نہیں ہے۔ کوئی سعودیہ میں رہنے والا ہم بھارتیوں سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تم سے سرشت ہیں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں، اور کوئی بھارتی کسی سعودی انسان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان ہونے کے حیثیت سے ہم تم سے اونچے ہیں۔ تم سب برابر ہو، کوئی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی سرشتہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے کھنڈن ہی کر دیا ہے، وہ چیزیں ہی ختم کر دی ہیں۔ نماز جو فرض کر دی ہے، اس میں رنگ و نسل سب کو مٹا دیا ہے، امیری و غریبی کو مٹا دیا ہے۔ یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہ کالوں کے لیے بھی ہے، گوروں کے لیے بھی ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے۔ اب مسجد کے اندر آپ داخل ہو گئے، اب مسجد کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت پیسے والا یا امیر آدمی ہوں، میں اگلی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں اگلی صف میں آؤں گا۔ اور کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی کو پہلی صف سے کھینچ کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ منظر مولوی چرچیس نے اپنی آنکھوں سے سعودی عرب کی سرزمین پر دیکھا تھا، جب میں حج کے لیے اپنے والدین کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور اسی حج کے اسی خانہ کعبہ میں جب سعودیہ کا بادشاہ بھی آیا تو سعودی کے بادشاہ کو بھی اگلی صف میں نہیں آنے دیا گیا، اس کو جہاں جگہ ملی وہیں پر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑی، ادا کرنا پڑی امام حرم کے ساتھ۔ یہ اسلام کی مساوات ہے۔ میرے گھر، میری مسجد سے اگر تم باہر ہو تو اپنے آپ کو امیر کہنا، اپنے آپ کو چودھری سمجھنا، اپنے آپ کو پاپولر سمجھنا، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنا، اپنے آپ کو ساہوکار سمجھنا، اپنے آپ کو چودھری سمجھنا، لیکن میرے گھر میں جب آ گئے ہو تو ساہوکاری کا تاج مسجد کے دروازے کے باہر پھینک کے آنا، چودراہٹ کا تاج باہر رکھ کے آنا۔ ہمارے گھر پہ آئے ہو تو سب برابر ہیں،
جس کو جہاں جگہ ملے گی وہی، اور ایک غریب امام 5,000 روپے پہ نماز پڑھانے والا، 6,000 روپے اور 10,000 روپے پہ امامت کرانے والا، غریب انسان جس کو 2 ٹائم کا کھانا بھی صحیح طور پر نصیب نہیں ہوتا، جو اپنے بچوں کی صحیح طور پر فیس بھی جمع نہیں کر پاتا، وہی امام مصلی پر آگے بڑھے گا، اور 1 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا انسان اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس کے پیچھے اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلت، یہ سریشٹھا، یہ درجہ اسلام نے دیا ہے، اور برابری کا جو موقف اسلام نے پیش کیا ہے، دنیا اس نظیر سے قاصر ہے، ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ مسجد کے باہر بھیک مانگنے والا بھکاری بھی اسی وقت نماز پڑھے گا، اور وہ جرجیت صاحب کے بغل میں کھڑا ہو جائے نماز پڑھتے وقت تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے چل باہر بھیک مانگنا، چل ادھر کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ، وہ میرے ساتھ نماز پڑھے گا، قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھے گا، پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھے گا۔ جرجیت صاحب اپنا پیر ہٹا بھی نہیں سکتے کہ غریب آدمی ہم سے ٹچ ہوتا ہے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا لو، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم، ٹکنے سے ٹکنا ملا لو، اور اسے چپک کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ برابری کا درس، یہ سمانتا کا درس جو اسلام پیش کر رہا ہے میرے بھائیوں، اسی سمانتا کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ سمانتا کا درس، سمانتا کا پاٹھ جو اسلام نے پڑھایا ہے، ایسی نظیر نہیں ملتی ہے پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں۔ یہ اور حج کا میدان میں چلے جاؤ، میں جس سال گیا تھا وہ 40 لاکھ کی بھیڑ تھی، اس مرتبہ تو سن رہے ہیں 45 اور 50 لاکھ کی بھیڑ ہوتی ہے حج کے میدان میں میرے بھائیوں۔ وہ 9 تاریخ